بارش کی ایک تاریک رات تھی۔ آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور سلطنت کے لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر چکے تھے، کیونکہ ہر سال اسی رات ایک شخص واپس آتا تھا، وہ شخص جس کا نام سنتے ہی بچے رونا بند کر دیتے، جادوگر کالہ-زار۔ کہا جاتا تھا کہ وہ انسانوں کی روحیں چرا لیتا ہے، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی، وہ ہمیشہ شاہی خاندان کے کسی فرد کو اپنا شکار بناتا تھا۔ اسی سلطنت میں بادشاہ کی بیٹی شہزادی مہرو رہتی تھی۔ وہ بہادر ضرور تھی، مگر بچپن سے ایک عجیب و غریب خواب دیکھتی آ رہی تھی۔ ایک اندھیرا محل اور ہزاروں آئینے، اور آئینوں کے درمیان کھڑا ایک سایہ جو ہر بار اسے ایک ہی بات کہتا، تم آخر کار میرے پاس ہی آؤ گی۔ مہرو ہر بار چیخ کر اٹھ جاتی۔ بادشاہ نے کئی عاملوں اور نجومیوں کو بلایا، مگر کوئی اس خواب کی حقیقت نہ جان سکا۔ پھر ایک دن محل کے دروازے پر ایک بوڑھا فقیر آدمی آیا۔ اس نے شہزادی کو دیکھتے ہی کہا، اس لڑکی پر موت کا سایہ ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ فقیر نے کانپتی آواز میں کہا، چاند گرہن سے پہلے اگر اس آئینے والے محل سے نہ روکا گیا تو پوری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ اچانک زمین پر گرا اور مر گیا۔ محل میں خوف پھیل گیا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہزادی محل سے باہر نہ جائے۔ مگر اسی رات مہرو کے کمرے میں اچانک ایک آئینہ نمودار ہوا۔ وہ آئینہ پہلے وہاں نہیں تھا۔ مہرو ڈر گئی۔ پھر آئینے کے اندر سے دھن سے بنی ایک اور لڑکی نظر آئی۔ وہ بالکل مہرو جیسی دکھتی تھی، مگر اس کی آنکھیں سیاہ تھیں۔ وہ دھیرے سے بولی، اگر سچ جاننا چاہتی ہو تو آدھی رات کو شمالی جنگل میں آ جانا۔ اچانک آئینہ ٹوٹ گیا۔ مہرو پوری رات بے چین رہی۔ آخر تجسس اس پر حاوی ہو گیا۔ آدھی رات کو وہ چپکے سے محل سے نکلی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جنگل عجیب حد تک خاموش تھا، صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک اسے دور سے ایک روشنی دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، اور جو منظر اس نے دیکھا اس کے قدم رک گئے۔ جنگل کے درمیان ایک بہت بڑا سیاہ محل کھڑا تھا، ایسا محل جو سلطنت کے کسی نقشے میں موجود نہیں تھا۔ محل کی دیواروں پر ہزاروں آئینے لگے تھے، اور ہر آئینے میں مہرو کا ایک الگ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کسی میں وہ بوڑھی تھی، کسی میں خون آلود اور کسی میں مردہ۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی دروازہ بند ہو گیا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، ایک بھاری آواز گونجی۔ سامنے سیاہ لباس میں ایک شخص کھڑا تھا، وہی جادوگر۔ اس کی آنکھیں نیلے آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ مہرو نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس نے کہا، تم اس سلطنت کی شہزادی نہیں۔ مہرو چونک گئی۔ کیا مطلب؟ جادوگر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تم اس محل کی وارث ہو۔ جھوٹ! اگر یقین نہیں تو آخری آئینہ دیکھ لو۔ کمرے کے آخر میں ایک بہت بڑا آئینہ تھا۔
مہرو اس کے قریب گئی اور آئینے میں جو دیکھا اس کی سانسیں رک گئی۔ آئینے میں ایک عورت نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بچی تھی۔ وہ بچی مہرو تھی، مگر وہ شاہی محل میں نہیں تھا، اسی پراسرار محل میں تھی۔ پھر منظر بدل گیا۔ سپاہی محل پر حملہ کر رہے تھے، آگ لگ رہی تھی اور ایک آدمی اپنی چھوٹی بچی کو اٹھا کر بھاگ رہا تھا۔ وہ آدمی موجودہ بادشاہ تھا۔ مہرو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ جادوگر بولا، تمہارے اصل والدین اس محل کے حکمران تھے۔ بادشاہ نے اقتدار کے لیے انہیں قتل کر دیا اور تمہیں اپنی بیٹی بنا لیا۔ مہرو کے قدم لڑکھڑا گئے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں اچانک محل ہلنے لگا، آئینوں سے خون بہنے لگا، چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جادوگر نے گھبرا کر کہا، چاند گرہن شروع ہو گیا ہے۔ تو مہرو خوف زدہ ہو گئی۔ اچانک ہر آئینے سے اس کی شکلیں باہر آنے لگیں۔ ایک چیخ رہی تھی، ایک ہنس رہی تھی اور ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ سب مہرو کی طرف بڑھنے لگے۔ مہرو بھاگنے لگی، مگر راستہ بدلتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ایک آئینے سے وہی سیاہ آنکھوں والی لڑکی باہر آئی۔ اس نے مہرو کا ہاتھ پکڑا۔ تم اصل روح ہو۔ جب تم بچی تھی، اس محل نے تمہاری آدھی روح اپنے اندر قید کر لی تھی۔ مہرو کو لگا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ جادوگر چیخا، جلدی فیصلہ کرو ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ کون سا فیصلہ؟ یا تو اپنی روح واپس لے لو یا ہمیشہ کے لیے انسان بن کر زندہ رہو۔ مہرو نے پوچھا، اگر روح واپس لی تو کیا ہوگا؟ پورا محل لرزنے لگا، آئینے ٹوٹنے لگے، مہرو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک طرف سچ، دوسری طرف اس کی زندگی۔ آخر اس نے آہستہ سے کہا، میں اپنی حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی سیاہ آنکھوں والی لڑکی اس کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اچانک مہرو کی آنکھیں نیلی روشنی سے چمکنے لگیں۔ پورا محل خاموش ہو گیا اور جادوگر مسکرایا۔ آخر کار آئینوں کی ملکہ واپس آ گئی۔ مہرو نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اس کی انگلیوں سے سیاہ جادو نکل رہا تھا اور پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، اب پہلا حکم کیا ہوگا؟ جادوگر نے محل کے باہر سلطنت کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، بدلہ۔